وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی۔ اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ سارے علوم قرآن میں ہیں۔ میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں صاف واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے۔ جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا، جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ، یہ 1925 کی بات ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات۔ اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے، یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ۔ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا۔ فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں، اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی۔ ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرولوجی ہے۔ اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے۔ آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ علوم ہے۔ بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا، آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درختوں کے، پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ زولوجی، ایسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم، حیوانات کا علم، اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی قرآن میں بیان ہے۔
تمہیں معلوم ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. ایک سائنسدان ہے، اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں، میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی. ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے. قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے. اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. پہلے کے جو کتابیں ہیں شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں. لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں. 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوس کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں. اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونہا، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی اور قرآن عظیم
اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف۔ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔ اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس۔ میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے جا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں، جو جراثیم جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپرم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے،
بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر, تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا, جونک ایک کیڑا ہے, چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو القا قرآن میں ذکر ہے, میں اس پر پڑھ رہا تھا. القا جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے, چپکنے والی, اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو القا کہتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں, سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے, تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا, اس کو دانتوں میں رکھا, چبا کر کے دکھایا, ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان, دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد القا, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے, یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی سکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے, اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے.
پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے. 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ، ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ، وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے. اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں.